حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا فرمائی ان لوگوں کے لیے، فرمایا جن کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر بھی وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ وہ رحمت للعالمین پیغمبر جو جان کے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرے، حضور نے ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، فرمایا کہ میرا نام لیا جائے اور پھر میرے اوپر درود نہ پڑے۔ کتنا بڑا بخل ہے، بخیل قرار دیا اس کو۔ تو اس لیے حضور کا نام آئے تو کیا کہنا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اس میں فائدہ بھی ہمارا ہی ہے، اب ہمارا فائدہ ہے۔ 10 گناہ معاف ہو گئے ہیں جی، اور 10 نیکیاں بھی مل گئیں اور جنت کے 10 درجے بھی مل گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت کے ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان کتنا فرق ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ یہ 10 درجے بھی مل گئے۔ تو ایک مرتبہ جب حضور کا نام آئے کسی مجلس میں، ایک مرتبہ یہ کہنا واجب ہے، اور اس کے بعد جتنی مرتبہ کہو گے یہ سنت ہے، مستحب ہے، مگر ثواب ہر مرتبہ برابر ملے گا، ثواب کے اندر کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ تو میرے محترم سامعین، ہم نے تو اپنے بزرگوں کے معمولات کے اندر دیکھا کہ وہ درود پاک کی بڑی کثرت فرماتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں حکم بھی ہے، فرمایا تم دور بیٹھ کر درود شریف پڑھو گے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ میری قبر تک پہنچا دیں گے، اور اگر تم میری قبر پہ آ کے پڑھو گے تو فرمایا کہ وہاں پہ پھر میں خود سن لیتا ہوں۔ یہ حضور کی شان ہے اور یہ حضور کا معجزہ ہے۔ باقی نبیوں کے معجزے ان کے ساتھ دفن ہو گئے، لیکن میرے کملی والے پیغمبر کے جو معجزات ہیں وہ قیامت تک زندہ ہیں۔ تو یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ میرے کملی والے پیغمبر عالم برزخ کے اندر، اگلے جہان کے اندر پچھلے جہاں کی بات سن رہے ہیں، کیونکہ عالم ہیں کل 4۔ پہلا عالم تھا عالم ارواح، جہاں پر صرف ہماری روحیں تھیں، اور پھر عالم ارواح کے بعد عالم دنیا، جہاں پر روح کے ساتھ جسم لگ گیا، اور پھر دنیا کے بعد آ گیا عالم برزخ، قبر کی زندگی، وہاں پر پھر ثواب و عذاب کا تعلق روح کے ساتھ ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کے سوال کا جواب بھی ہو گیا، وہ کہتے جی قبر میں ثواب اور عذاب ان کو کیسے ملے گا جن کا جسم ہی جل گیا تھا دنیا میں، ریزہ ریزہ ہو گیا، جن کی لاش سمندر میں بہہ گئی اور اس کو جانور کھا گئے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ فرمایا قبر میں عالم برزخ میں، عالم برزخ ایک جہان ہے، قبر سمجھیں اس کی کھڑکی ہے جہاں سے اس جہاں میں داخل ہونا ہے۔ تو عالم برزخ کے اندر ثواب و عذاب کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا عالم، عالم بقا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا کے اندر جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور برزخ کے اندر روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہم جسم سے چیز کھاتے ہیں اور اس کی طاقت روح کو ملتی ہے، اور قبر کے اندر ثواب عذاب روح کو ہوتا ہے اور اس کی تکلیف یا اس کا فائدہ جسم کو ہوتا ہے، یعنی اپوزٹ ہو جاتا ہے کام۔ ہمارے ہاں گرمیوں میں ایک مشروب چلتا ہے روح افزا، چلتا ہے یہ نہیں پیا ہے کبھی؟ اب کو بندہ کہے جی روح افزا، یہ روح کو کیسے حشاش بشاش کرے گا جی؟ پینا تو منہ سے ہے، کیوں جی پیتے ہم منہ سے ہے، اور تسکین روح کو ملتی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح قبر کے اندر جو بھی ثواب ہے وہ جسم کے ساتھ ہے، اور اس کی تسکین انسان کی روح کو ملتی ہے۔ قبر کے اندر ثواب روح کے ساتھ ہے اور اس کی تسکین جسم کو ملتی ہے، اپوزٹ ہو گئی بات۔ قبر کے اندر ثواب کا تعلق، ہاں لذت کا تعلق روح کے ساتھ ہے، آرام کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور روح کے ذریعے
اس کی لذت انسان کے جسم کو ملتی ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب مسئلہ حل ہو گیا نا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکماً فرمایا کہ میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھو، اور پھر جمعہ کے دن کی تخصیص فرمائی کہ جمعہ کے دن اور بھی زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھو۔ پڑھتے ہیں آپ؟ جی میرے محترم سامعین، کم از کم ایک تسبیح تو لازم ہے، اور اگر درود ابراہیمی کی کر لیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر وہ آپ کو بڑا لگتا ہے تو پھر جو چھوٹے درود شریف آپ کو بتائے ہیں وہ کر لیں، صلی اللہ علی النبی الامی، یا دوسرا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ پڑھ لیں۔ یہ مختصر درود شریف پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو نعتیں پڑھ لیتے ہیں وہ یہ بھی درود ہو گیا۔ بھائی وہ نعتیہ کلام الگ چیز ہے اور درود شریف الگ چیز ہے، اور سارا کا سارا درود عربی کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے بھائی؟ اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر سنایا۔ صحابہ نے یہ سوال کیا، کیف نصلی علیک، اللہ کے محبوب ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ ہم نے سلام کا طریقہ تو سیکھ لیا، نماز کے اندر، التحیات کے اندر، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام کا طریقہ تو سیکھ لیا، اور درود کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب کے اندر درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا۔ اب جو چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر سنائی، اب اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ معمول بنائیں، ہر روز ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، اور اللہ توفیق دے تو جمعہ کے دن اور بھی زیادہ درود شریف پڑھیں۔